فرد کا شوہر مزدوری کرتا تھا اور اس کے بچے موبائل لینے کی ضد کرنے لگے تو فرد نے شوہر پر دباؤ ڈالا تو اس نے بچوں کو قسطوں پر موبائل لے کر دے دیا اور انٹرنیٹ کا پیکج لگوانے کی ضد کرتے تو باپ منع کرتا تو فرد کہتی بچوں کی ضروریات پوری کرو ورنہ مجھے طلاق دو، میں کسی امیر آدمی سے شادی کر لیتی ہوں۔ تو رمضان ڈبل شفٹ لگانے لگا، لیکن بیوی نے اتنا تنگ کر دیا کہ مجبوراً اس نے فرد کو ایک دن طلاق دے دی اور بڑی خوشی سے وہاں جانے لگی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ گھر میں سناٹا چھایا تھا جب فرد کا شوہر رمضان گھر میں داخل ہوا۔ دن بھر کی مزدوری کے بعد وہ آج رات 9 بجے واپس پہنچا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا اندر آیا کہ کہیں بچوں اور بیوی کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ اس کا خیال درست تھا، وہ سب سو چکے تھے۔ دروازہ کھول کے اس نے اندر جھانکا، بچوں کی کتابیں اور کاپیاں زمین پر بکھری ہوئی تھیں اور وہ خود سو رہے تھے۔ بڑی بیٹی 13 سال کی تھی، اس کے بعد ایک لڑکا 9 برس کا اور اس سے چھوٹا بیٹا 7 سال کا تھا۔ رمضان واپس پلٹا تو اس کی نگاہ اپنے کمرے میں سوتی فرحت پر جا پڑی۔ رمضان نے اسے تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور کچن میں آ کر خود ہی اپنے لیے کھانا نکالنے لگا۔ پتیلے کے اندر ٹھنڈی یخ دال پڑی تھی۔ رمضان نے پلیٹ میں انڈیلی اور روٹی تلاش کرنے لگا۔ چنگیر کے اندر رکھی اسے آدھی روٹی مل گئی جو برف کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ رمضان ٹھنڈی سانس لے کر اپنا کھانا لے کر وہیں کچن میں ہی بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران ہی پانی کا گلاس گرنے سے زوردار آواز پیدا ہوئی تو اندر لیٹی ہوئی فرد چونک کر اٹھی اور باہر نکل آئی۔ ایک تو آدھی رات کو گھر آتا ہے اور آتے ساتھ زمانے بھر کا کھڑاک پھیلا دیتا ہے، نہ کسی کو سکون سے جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے۔ سارا دن کی تھکی ہاری ابھی دوا کھا کر سوئی تھی میں، اعلان کرنا ضروری تھا کہ تو واپس آ گیا ہے۔ فرد نے رمضان کا نہ حال احوال پوچھا نہ کچھ اور، بس چڑھ کر شروع ہو گئی۔ رمضان شرمندہ سا ہو گیا، فرد کے سامنے صفائیاں دیتا نہ تھکتا، کیونکہ فرد بے حد خوبصورت تھی اور کم عمر بھی، جبکہ رمضان خود 40 برس کا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ رشتہ کرانے والی نے فرد کی شادی اس سے کروا دی، لیکن جب فرد بیاہ کر آئی تو گھر کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ مجھے تو کہا گیا تھا کہ لڑکا بہت امیر ہے، تو مزدوری کرتا ہے؟ اس نے حیران ہو کر رمضان سے پوچھا۔ وہ پھر شرمندہ ہونے لگا۔ یہ حقیقت تھی، اس کے گھر اگر ایک وقت کھانا پکتا تو دوسرے وقت کے لیے سوچنا پڑتا تھا، لیکن فرد کے لیے اس نے جی جان سے محنت کرنا شروع کر دی۔ وہ مزدوری پر صبح نکلتا تو رات گئے واپس آتا تھا کہ زیادہ پیسے اکٹھے کر کے لا سکے، لیکن فرد اس کی کسی محنت سے خوش نہ ہوتی تھی۔ ابھی بھی وہ چڑھ کر کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ رمضان نے خود ہی برتن سمیٹے اور کمرے میں آ کر لیٹا۔ تھکن سے اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ بچے آج کل ضد کر رہے ہیں کہ انہیں موبائل چاہیے۔ پڑوس والی سلمہ نے اپنے دونوں بچوں کو علیحدہ علیحدہ موبائل دیے ہوئے ہیں جو اس کے شوہر نے دبئی سے بھیجے ہیں۔ ہمارے بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، انہیں بھی موبائل چاہیے۔ فرد نے روز والی بات چھیڑ لی تو رمضان سر پکڑ کر رہ گیا۔ موبائل بہت مہنگے ہیں اور میری مزدوری میں تو بامشکل روزی روٹی پوری ہوتی ہے، موبائل انہیں کہاں سے دلاؤں؟ اس کی بے بسی کا بھی فرد پر کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ یکدم چلانے لگی، اگر نہیں اولاد پالی جاتی تو اسے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف روزی روٹی تو زندگی نہیں ہوتی، بچوں کی ساری پڑھائی اب موبائل سے ہی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا، بس میں بچوں کو منع کر کر کے تھک چکی ہوں، انہیں موبائل دلاؤ، چاہے اپنے آپ کو بیچ کر ہی دلاؤ، فرد نے غصے سے کہا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جبکہ رمضان کی ساری نیند اڑ چکی تھی، وہ وہیں بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا اور وہیں گردن لڑکا کر سو گیا۔ صبح بھی فرد نے اسے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی، بلکہ اس کے تینوں بچے بھی اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ وہ بلاتا تو پاس نہ آتے اور لڑکا تو سیدھے منہ جواب ہی نہ دیتا۔ رمضان پچھتانے لگا تھا کہ کاش وہ بچے کو موبائل دلا ہی دیتا،
لیکن اس کے پاس اتنی رقم بھی تو ہوتی۔ بچے مہنگا آئی فون مانگ رہے تھے جو اس کی جیب سے باہر تھا۔ پورا دن اور رات سوچنے کے بعد آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ گھر سے نکلا اور علاقے کے کونسلر سے 10,000 روپے ادھار مانگ کر لے آیا۔ وہ بچوں کو اگلے دن ہی موبائل کی دکان پر لے گیا۔ بھائی جان، کوئی سستا سا موبائل دکھا دو جس پر بچوں کے اسکول کا کام ہو جایا کرے۔ رمضان نے دکان والے کو کہا تو اس نے 2-3 ماڈل سامنے رکھ دیے۔ بڑی لڑکی اور لڑکا دونوں ہر موبائل اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ یہ تو بیکار ہے ابا، جو سلمہ چچی کے بیٹے کے پاس ہے بالکل ویسا ہی لینا ہے۔ اس کے بیٹے نے موبائل پیچھے ہٹا دیے اور دکاندار کو بتانے لگا کہ وہ موبائل کس طرح کے ہیں۔ دکاندار سمجھ گیا کہ اس نے رمضان کو دیکھا۔ جناب، یہ بچے آئی فون مانگ رہے ہیں۔ رمضان کی سیٹی گم ہو گئی۔ دکاندار نے آئی فون نکال کر بچوں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ بچوں نے لپک کر موبائل اٹھا لیا۔ ہاں ہاں بھائی، یہی ہے، لیکن اس کی قیمت 1,00,000 روپے ہے۔ رمضان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ تو جیب میں 10,000 روپے رکھ کر آیا تھا، ایسے میں وہ 1,00,000 کا موبائل کہاں سے دلاتا؟ مگر دکاندار شریف آدمی تھا، اس نے رمضان کی کیفیت بھانپ لی۔ فکر مت کرو آپ، مجھے ہر مہینے 5,000 روپے قسط دے دیا کرو، اس طرح یہ موبائل آپ خرید سکتے ہیں۔ دکاندار نے مشکل آسان کی تو رمضان نے سکھ کا سانس لیا۔ 10,000 روپے ایڈوانس اسے پکڑا کر وہ موبائل گھر لے آیا۔ گھر کی گلی مڑتے ہی اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے ابھی ابھی اس کے گھر سے نکل کر کوئی دائیں طرف کو کودا ہے۔ اس کا گھر گلی کے آخری کونے پر تھا، جہاں گلی کا دوسرا سرا تھا۔ لیکن بھلا گھر میں کون آ سکتا تھا؟ وہ گھر آیا تو فرحت زین میں ہی کھڑی تھی، اپنے لباس کو درست کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک گھبراہٹ بھری مسکراہٹ تھی۔ گھر میں کوئی آیا تھا؟ رمضان نے پوچھا، لیکن فرحت مسکرا دی۔ ارے نہیں، گھر میں کس نے آنا ہے؟ چھوڑو بھائی، موبائل تو دکھاؤ، فرحت نے پوچھا۔ بچے بے حد خوش تھے، لیکن اس خوشی میں بھی انہوں نے باپ کا شکریہ ادا کرنا گوارا نہ کیا۔ وہ اندر کمرے میں گھسے موبائل باری باری چلانے لگے۔ رمضان تو اسی میں ہی خوش تھا کہ فرحت خوش ہے، لیکن اس کی خوشی عارضی تھی۔ اگلے دن وہ مزدوری کر کے گھر آیا تو اس کی طبیعت خراب تھی، لیکن آگے گھر میں فرحت اور بچوں کے موڈ ایک دفعہ پھر خراب تھے۔ ابا، یہ خالی ڈبے کا ہم لوگ کیا کریں؟ اس میں جب تک نیٹ والا پیکج نہیں لگے گا تب تک یہ موبائل کسی کام کا نہیں۔ بچوں نے موبائل رمضان کے سامنے پٹخا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ خود فرحت بھی منہ بنائے بیٹھی تھی۔ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتے ہو، انسان کو اتنا بھی غریب نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی بچوں کی ضروریات ہی نہ پوری کر سکے۔ سالوں بعد ایک چیز دلائی ہے اور وہ بھی ادھوری، بغیر نیٹ کے۔ اس موبائل پر بچے کریں تو کیا کریں؟ فرحت ایک دفعہ پھر شور مچانے لگی تھی۔ رمضان بے بس ہو گیا تھا۔ میں پہلے ہی موبائل کے پیسے قسطوں میں ادا کروں گا، نیٹ کیسے لگواؤں؟ اس کا اچھا خاصا خرچہ ہے اور ہر مہینے باقاعدہ پیسے بھرنے ہوتے ہیں۔ میری مزدوری کے پیسوں میں اتنا گزارا نہیں ہوتا، وہ مشکل مہینے کے 35 سے 30,000 روپے بنتے ہیں۔ رمضان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، جبکہ فرحت ایک دفعہ پھر لڑنے کے موڈ میں آ گئی تھی۔ تم سے شادی کر کے تو میری زندگی برباد ہو گئی ہے، ہر خوشی کے لیے ترستی رہتی ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتی، گھر میں نیٹ کا بندوبست کرو ورنہ میں اپنے بچے لے کر میکے چلی جاؤں گی۔ مجھے تمہارے جیسے شخص کے ساتھ اب نہیں رہنا، میں گزارا کر کر کے تھک گئی ہوں، طلاق چاہیے مجھے۔ فرحت کی بات پر رمضان سناٹے میں رہ گیا۔ وہ تو اندر جا چکی تھی، لیکن رمضان اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ فرحت نے طلاق کی بات پہلی دفعہ نہیں کی تھی۔ وہ اپنے خاندان میں جب بھی کسی کو خوش باش دیکھتی تو طلاق طلاق کا شور مچانے لگتی۔ وہ چاہتی تھی کہ رمضان جیسے مزدوری کرنے والے شخص کو چھوڑ کر کسی امیر کبیر انسان سے شادی کر لے۔ اس کے خواب اونچے تھے، اچھے کپڑے، اچھے جوتے اور سونے کے زیورات۔ وہ بڑے گھر میں رہنا چاہتی تھی اور عالی شان گاڑی چلانا چاہتی تھی، لیکن یہ سب کچھ دینا رمضان کے بس میں نہ تھا۔ ہاں، مگر اس کے خاندان میں کئی گھرانے ایسے تھے جن کے پاس یہ سب موجود تھا۔ فرحت کی شکل و صورت حسین تھی کہ جو کوئی اسے رمضان کے چھوٹے سے گھر میں دیکھتا تو افسوس کرتا، ہائے ری فرحت،
تیری تو قسمت پھوٹ گئی ہے، کس قدر حسین ہے تو، بھلا یہ معمولی کپڑوں میں کہاں جچتی ہے، تیرا تو سارا حسن مان پڑ جاتا ہے۔ لوگ اسے دیکھ دیکھ کر افسوس کرتے تو وہ بے چین ہو جاتی اور اسی شام رمضان کے سامنے طلاق کا مطالبہ رکھ دیتی۔ آج بھی تو یہی ہوا تھا۔ رمضان بے بسی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ساتھ والی سلمیٰ نے نیٹ لگوایا ہوا تھا، اس کا بھائی گھر میں ہی تھا۔ رمضان نے اسے باہر بلا کر ساری تفصیلات معلوم کی۔ نیٹ کا سارا خرچہ اور طریقہ کار اس نے رمضان کو بتا دیا۔ ہاں، اس نے اتنا احسان کیا کہ اس نے رمضان سے کہا کہ وہ پیسے اسے لا دے، وہ گھر میں تار خود ہی لگا دے گا۔ اگلے دن رمضان صبح صبح مزدوری پر گیا تو شام 5 بجے ایک جگہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ دوسری جگہ چلا گیا۔ حالانکہ اس کا جسم درد اور تھکاوٹ سے ٹوٹ رہا تھا، بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن ایک دوسری جگہ ٹینکی کی کھدائی کرتے ہوئے وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ آج نیٹ کے پیسے بنا کر ہی جائے گا۔ جان توڑ مشقت کے بعد جب رقم اس کے ہاتھ میں آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گھر آیا تو بچے اور فرد گہری نیند سو رہے تھے۔ کسی کو احساس تک نہ تھا کہ رمضان کتنی مشقت کر کے آیا ہے۔ اگلے دن سلمیٰ کا لڑکا آیا اور اس نے نیٹ لگا دیا۔ بچے خوشی سے اچھل پڑے۔ فرحت کا موڈ بھی کافی بہتر ہو گیا۔ اسی خوشی میں اس نے اپنے ہاتھوں سے رمضان کو چائے بنا کر پلائی، ورنہ کتنے عرصے سے تو رمضان خود ہی اپنا کھانا پینا نکال کر کھا لیا کرتا تھا۔ بچے سر جوڑے موبائل پر گیمز کھیل رہے تھے۔ رمضان چند لمحے تک تو انہیں دیکھتا رہا اور پھر فرحت سے بولا، بچوں کا تھوڑا خیال رکھنا، کہیں وہ بگڑ ہی نہ جائیں، بڑھتی ہوئی عمر ہے اور موبائل پر ہر طرح کی چیز میسر ہوتی ہے۔ رمضان کی بات پر فرحت کے چہرے کے زاویے ایک دفعہ پھر بگڑ گئے۔ تمہارے جیسے مزدور طبقے کے لوگوں کی یہی تو خاصیت ہے کہ ان کا دماغ کبھی بھی صاف ستھرا نہیں ہوتا۔ تم نے خود سارا دن باہر گندی باتیں کرتے رہتے ہو، اسی لیے تمہیں ہر کسی پر شک ہے۔ زیادہ پابندیاں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چڑھ کر اٹھ گئی۔ رمضان کو اپنے کہے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ رمضان اب صبح مزدوری پر جاتا تو 5 بجے کے بعد دوسری شفٹ بھی لگاتا تھا۔ رات 11، 12 اور اکثر 1 بھی بج جاتے تھے۔ رات گئے وہ واپس آتا تو فرحت اور بچے گہری نیند سو رہے ہوتے۔ وہ تھکا ہارا کبھی کھانا کھاتا اور کبھی بھوکا ہی سو جاتا۔ فرحت کو اٹھ کر روزانہ نہ کھولنا پڑے اس لیے وہ چابی اپنے ساتھ ہی لے جاتا تھا اور واپسی میں بڑے گیٹ کا تالا کھول کر اندر آ جاتا۔ ایک رات وہ 10 بجے کے قریب فارغ ہو گیا۔ اس کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی۔ مزید کام کرنے کی اس کے اندر سکت نہ تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا کام ادھورا چھوڑا اور واپس آ گیا۔ بڑی مشکل سے اسٹاپ سے پیدل چلتے وہ گھر تک آیا اور تالے میں چابی لگائی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ آہٹ سے کوئی نہ جاگے۔ پوری آہستگی کے ساتھ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے اندر کوئی جاگ رہا ہے اور اس کے آنے کی آواز سن کر ایک ہڑبڑی سی مچ گئی ہے۔ اسے حیرت ہوئی، کیا بچے ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ بچوں سے ملنا چاہتا تھا۔ کتنے دن گزر گئے تھے، اس نے بچوں سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بھی اب ہر وقت موبائل میں ہی مگن رہتے تھے اور رمضان تو صبح کا گیا آدھی رات کو واپس آتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بچوں کے کمرے تک آیا، لیکن وہاں تو سناٹا تھا۔ بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ رمضان کو حیرت ہوئی۔ اس نے پلٹ کر فرحت کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ جاگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ یکدم لپک کر آگے آئی۔ ارے آ گئے آپ؟ آج تو پتہ ہی نہیں چلا آپ کے آنے کا۔ جلدی بھی واپس آ گئے، ابھی تو صرف 10 ہی بجے ہیں۔ فرحت نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں واضح گھبراہٹ تھی۔ رمضان کو تھوڑا عجیب سا تو لگا، لیکن اسے بہت اچھا لگا کہ فرحت نے اس کے ساتھ اچھے موڈ میں بات کی ہے۔ بس طبیعت خراب تھی، اسی لیے جلدی واپس آ گیا۔ تم کیا کسی سے باتیں کر رہی تھی؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ رمضان نے پوچھ ہی لیا تو فرحت گڑبڑا سی گئی۔ ارے نہیں، میں نے کس کے ساتھ باتیں کرنی ہیں؟ یہاں کون ہے؟ شک کر رہے ہو مجھ پر؟ الزام لگا رہے ہو؟ وہ اچانک بگڑ گئی۔ رمضان ہکا بکا رہ گیا۔ فرحت تو چلانے لگی تھی کہ وہ اس پر بدکاری کا الزام لگا رہا ہے۔ رمضان ہکا بکا اس کی چلتی ہوئی زبان دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔
मुझे लगा शायद तुम फोन पर अपने किसी रिश्तेदार से बातें कर रही हो। वो लोग रात देर तक जागते हैं। रमजान ने घबराकर इसे सफाई दी तो फरहत गहरी निगाह से इसे देखते हुए नॉर्मल हो गई। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अब इसे चारपाई पर बिठाकर बाहर निकल गई। रमजान पानी का इंतजार करने लगा। फरहत जाते हुए कमरे का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर गई थी। काफी देर बाद वो पानी का गिलास लेकर आई तो इस बार इसके चेहरे पर मुतमईन सी मुस्कुराहट थी। इसने पानी का गिलास रमजान को दिया। रमजान पानी पी रहा था कि अचानक वो चौंका। इसके बिस्तर पर तकिए के पास एक मर्दाना घड़ी पड़ी हुई थी जो अच्छी खासी महंगी थी। रमजान को जोर का गौता आया और वो बुरी तरह से खांसने लगा। क्या हो गया है? क्या मुसीबत है? फरहत ने आगे बढ़कर गिलास इसके हाथ से लिया, लेकिन रमजान तो कपकपाते हाथों से घड़ी उठाकर देख रहा था। ये घड़ी किसकी है? ये यहाँ कमरे में कैसी आई? इसकी आवाज कपकपा रही थी। फरहत एक लम्हे के लिए साकित सी हो गई। इसे कोई जवाब ही न बन पड़ा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो सर झटक कर बोली, अब दोबारा से शक मत करना। ये घड़ी मेरे अब्बा जान की है। वो आज दिन में मुझसे मिलने आए थे। वजू करने के लिए उन्होंने घड़ी उतारी तो दोबारा पहनना याद ही नहीं रही। मैंने संभाल कर यहाँ रख ली कि तुम आओगे तो तुम्हें दूंगी। सुबह जाते हुए उन तक पहुंचा देना या फिर अपनी कलाई में बांध लो। ये देखो, इस तरह कितनी खूबसूरत लग रही है। फरहत ने आगे बढ़कर इसकी कलाई में वो घड़ी बांधी। रमजान खामोश बैठा था। फरहत की बात पर इसे यकीन तो आ गया था, लेकिन इतनी महंगी घड़ी इसकी कलाई पर बहुत अजीब लग रही थी। सूखे काले मजदूरी कर करके कटे फटे हाथ और इनमें इतनी महंगी घड़ी। फरहत के मैके वाले अमीर तो थे और हो सकता था ये घड़ी उनमें से किसी की हो, और रमजान तो फरहत की बात पर आंखें बंद करके यकीन करता था। अब भी फरहत ने दोबारा से मुस्कुराकर पूछा, खाना लेकर आऊं? भूख तो लगी होगी। फरहत की बात पर रमजान मुस्कुरा दिया। हाँ, ले आओ। फरहत खाना लेकर आई और बड़ी देर तक रमजान से बातें करती रही। रमजान ने खाना खा लिया। जब इसकी आंखें नींद से बंद होने लगीं तो वो दाएं तरफ को लेट गया। फरहत टटोलती हुई निगाहों से इसे देख रही थी। जब वो गहरी नींद में चला गया तो इसके लबों पर एक इत्मीनान भरा तासुर फैल गया। वो दबे कदमों दरवाजा खोलकर बाहर निकली और किचन के पिछले हिस्से में बने एक छोटे से स्टोर तक चली आई, जिसका दरवाजा इसने बंद कर रखा था। दरवाजा खोलते ही इसकी निगाह अंदर गई। वो सामने ही बैठा था। फरहत मुस्कुरा दी। वो सो गया है। अब तुम बाहर निकलो और अपने घर चले जाओ। फरहत की बात पर अंदर बैठा शख्स ने सुकून का सांस लिया। कितने कीड़े और मच्छर हैं यहाँ पर। आइंदा मुझे यहाँ मत बंद करना। मैं इस तरह की जगहों पर बैठने का आदी नहीं हूँ। और जान छोड़ो अपने इस गंदे मैले कुचैले शौहर की। न जाने कैसे रहती हो इस पसीने की बदबू से भरे शख्स के साथ। वो तुम्हारे लायक ही नहीं। तुम्हारे हुस्न की कदर तो मेरे जैसा जवारी ही कर सकता है। इस बदबख्त को क्या पता कि इसके पास कैसा लाल है। सामने बैठा शख्स ठंडी सांस भरकर कह रहा था। फरहत शर्माकर मुस्कुरा दी। ये राशिद था, इसका कज़न, जो बचपन से इसे पसंद करता था। वो अक्सर ही रमज़ान की गैर मौजूदगी में घर आया करता और फरहत के लिए महंगे तोहफे लाया करता था। वो अक्सर फरहत को रमज़ान से तलाक लेकर खुद से शादी करने की ऑफ़र भी किया करता था। शायद फरहत मान भी जाती, लेकिन वो तो आजिज़ आ चुकी थी। रमज़ान किसी तरीके से इसे तलाक देने पर तैयार ही न था। इसने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया था। ना वो इसका कोई काम करती थी और ना ही इसको सीधे मुंह बुलाती थी, लेकिन रमज़ान तो फरहत पर जान देता था। अरे वो मेरी घड़ी, वो तो अंदर ही रह गई। राशिद ने कहा तो फरहत ने मुंह बना लिया। पहनने दो अब उस जाहिल को वो घड़ी। मैंने बहाना बना दिया था कि वो मेरे अब्बा की है। अब कहीं वो वापस देने ही ना चला जाए, इसलिए मैंने कहा कि वो ही रख ले। फरहत की बात पर राशिद ने कंधे उचका दिए। राशिद फरहत पर एक प्यार भरी निगाह डालकर स्टोर से बाहर निकला और मोहतात अंदाज में चलता हुआ आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। इसकी चाल ढाल से लग रहा था कि जैसे वो कोई पहली दफ़ा नहीं आया, बल्कि वो यहाँ आने और जाने का आदी था। फरहत काम ख़त्म कर चुकी तो मुतमईन अंदाज में चलती हुई वापस अंदर आ गई, जहाँ रमज़ान के हल्के हल्के खराटे कमरे में गूंज रहे थे। फरहत ने एक नफ़रत भरी निगाह इसके सोए हुए चेहरे पर डाली। किस कदर बदशक्ल है ये।
نہ اس کے پاس خوبصورتی ہے، نہ اس کے پاس دولت۔ ایسے بیکار انسان کے ساتھ رہ کر میری تو پوری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ کیا کروں ایسا کہ یہ مجھے طلاق دے دے؟ کرسی پر بیٹھ کر وہ سوچنے لگی۔ اسے رمضان کے ساتھ لیٹنا بھی گوارا نہ تھا۔ سوچتے سوچتے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ فرد کے دل سے جیسے رمضان کا ڈر نکلتا جا رہا تھا۔ رمضان گھر آتا تو اکثر اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی مردانہ چیز پڑی ہوتی۔ وہ فرد سے پوچھتا تو وہ مسکرا کر کہتی کہ اس کا کوئی رشتہ دار آیا تھا اور وہ یہیں بھول گیا۔ کبھی سگریٹ کا ٹوٹا، کبھی ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اور کبھی مردانہ رومال۔ لیکن رمضان نے کبھی فرد پر شک نہیں کیا تھا، وہ اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ بچے موبائل اور نیٹ میں اتنے بزی ہو چکے تھے کہ انہیں باپ سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ رمضان کبھی جلدی گھر آ بھی جاتا تو وہ موبائل میں سر دیے ہی بیٹھے رہتے۔ رمضان کے پکارنے کے باوجود بس گھڑی دو گھڑی آ کر اس کا حال احوال لیتے اور واپس اندر کمرے میں جا گھستے۔ رمضان دن بدن تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ فرت روزانہ نت نئے لباس پہنتی اور نہ جانے کہاں سے نکال کر زیور بھی پہن لیتی۔ رمضان حیران ہوتا، یہ سب تمہیں کس نے دیا؟ میں نے تو نہیں دلایا تھا۔ وہ پوچھتا تو فرت چڑھ کر کہتی، ہاں تمہاری اوقات کہاں ہے اتنے مہنگے کپڑے اور جوتے دلانے کی؟ یہ تو میرے گھر والے آتے ہیں تو تحفتاً لے آتے ہیں۔ شکر ہے، ورنہ میں تو پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی اب تک گھوم پھر رہی ہوتی۔ وہ چڑھ کر جواب دیتی تو رمضان بیچارہ شرمندہ سا ہو کر رہ جاتا۔ جان توڑ مشقت کرنے کے باوجود بھی وہ بس اتنا ہی کما پاتا تھا کہ دال روٹی پوری کر سکے، موبائل کی قسطیں دے سکے اور ہر مہینے بجلی، گیس اور نیٹ کا بل بھر سکے۔ مگر فرد اس پر بھی ناخوش تھی۔ ایک روز رمضان صبح مزدوری پر جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ اس کا گلا کچھ خراب ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا قریبی میڈیکل سٹور سے اپنے لیے 2 گولیاں لے لیتا ہوں، ورنہ پورا دن کام کرنا محال ہو جائے گا۔ میڈیکل سٹور اس کے گھر کے گلی میں ہی تھا۔ اس نے جا کر دوائی طلب کی۔ سٹور والا اس کا پرانا جاننے والا تھا۔ اس نے دوا تو نکال کر دے دی، لیکن ساتھ ہی گہری نگاہوں سے رمضان کو بھی دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے رمضان، آج کل تو صبح کا گیا آدھی رات کو گھر واپس آتا ہے۔ اپنے گھر کا بھی خیال رکھ، جب مالک گھر پر نہ ہو تو چور اچک کے گھر کا راستہ دیکھ لیتے ہیں۔ سٹور والے کی آواز معنی خیز تھی۔ رمضان یکدم چونکا۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو؟ سٹور والا دائیں بائیں دیکھتا ہوا تھوڑا سا آگے ہوا اور رمضان کے کان میں سرگوشی سے کچھ بتانے لگا۔ رمضان سنتا جاتا اور اس کا رنگ اڑتا جاتا۔ آخر کار وہ بالکل لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیوی اس طرح کی نہیں ہے، رمضان نے کمزور سی آواز میں کہا تو سٹور والے نے کندھے اچکا دیے۔ تو ایسا کر، آج کام پر جانے کی بجائے میرے گھر میں چھپ جا۔ میرے گھر والے ویسے بھی پنجاب گئے ہوئے ہیں۔ جس وقت میں تجھے اشارہ کروں باہر نکل آنا اور اپنے گھر جا کر دیکھنا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر وہ سچ نہ ہوا تو میرا نام بدل دینا۔ سٹور والے کی آواز میں صداقت تھی۔ رمضان کے اوپر تو جیسے کوئی آسمان ٹوٹ پڑا تھا، مگر جو کچھ سٹور والے نے بتایا تھا اسے نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی سٹور کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر میں جا کر وہ بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹے کا وقت اس نے کسی طرح سے ٹہلتے ہوئے کاٹا۔ وہ سٹور والے کے سگنل کا انتظار کر رہا تھا۔ 10 بجے تو سٹور والا لپک کر گھر کے اندر آیا۔ چل جلدی آ جا، جو کچھ میں نے کہا تھا جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ بچے تیرے اسکول جا چکے ہیں اور گھر میں تیری بیوی اب تک اکیلی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ کون ہے یہ تجھے پتہ چل ہی جائے گا۔ سٹور والے کی بات پر رمضان اٹھا، مگر اسے لگ رہا تھا اس کے قدموں تل میں زمین ہی نہیں ہے۔ مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا اپنے گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا۔ دروازہ کھلا تھا۔ شاید فرد کو پکا یقین تھا کہ دن میں کوئی گھر نہیں آتا۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ اندر سے فرد کی کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر صرف اسی کی نہیں، ایک مردانہ آواز بھی تھی۔ فرد کہہ رہی تھی، یہ سونے کی چین پہننا تو میرا برسوں کا خواب تھا۔ تم بہت اچھے ہو، تم نے مجھے یہ دلائی۔ کاش کہ رمضان جیسا نکھٹو اور نکارا انسان کی جگہ تم میرے شوہر ہوتے، وہ لگاوٹ بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ مردانہ آواز جس کی بھی تھی وہ بولا، ہاں تو تمہیں کون کہتا ہے اس کے ساتھ رہو؟ لے لو طلاق اس ناکارہ شخص سے، وہ تو ساری زندگی یوں ہی مزدوری کرتا رہے گا اور اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی رول دے گا۔ بوڑھی ہو جاؤ گی، ساری جوانی ختم ہو جائے گی
اور سر میں دھول مٹی جم جائے گی۔ اپنے شوہر کا حلیہ دیکھا ہے؟ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرنے کا دل نہیں کرتا، اور تم اس کے ساتھ بیوی کے طور پر کیسے رہتی ہو؟ جواباً فرحت نے زور سے زمین پر تھوکا۔ یہ میری ہمت ہے کہ میں اسے برداشت کرتی ہوں، ورنہ اس کا چہرہ دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر تیزاب پھینک دوں۔ ہر وقت اس کے منہ سے بس خرچے کے رونے سنائی دیتے رہتے ہیں۔ اس کی جیب میں سے تو کبھی پھوٹی کوڑی بھی نہیں نکلتی۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ کسی دن اس کی چائے میں زہر ملا کر اسے پلا دوں، تبھی سے جان چھوٹے گی۔ طلاق تو وہ مجھے دے گا نہیں۔ فرحت کی بات پر رمضان کے اوپر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کی آنکھیں دھندلا سی گئیں۔ بے آواز قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے سامنے آیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے اس کے قدموں تلے سے ایک دفعہ پھر زمین نکل گئی۔ اس کا دل اس زور سے دھڑکا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ سامنے چارپائی پر فرحت بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ موجود مرد کے شانے پر اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ سراج تھا، ان کے محلے کا کونسلر، جس نے رمضان کو موبائل لینے کے لیے قرض دیا تھا۔ آہٹ پر وہ دونوں چونکے اور رمضان کو سامنے کھڑا دیکھ کر ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ رمضان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرحت کے منہ سے گھبراہٹ بھری آواز نکلی، جبکہ سراج پہلے تو گھبرایا تھا لیکن اب مطمئن انداز میں کھڑا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، اپنے اسی عاشق کے ساتھ۔ میرے گھر میں ایک بد کردار عورت کی کوئی جگہ نہیں۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن بے ضمیر ہرگز نہیں۔ رمضان کے منہ سے چند جملے نکلے اور سارے ماحول پر سناٹا سا چھا گیا۔ فرحت آنکھیں پھاڑے رمضان کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے طلاق دے دی ہے۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ کیا 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 تم نے مجھے طلاق دے دی؟ میں آزاد ہو گئی؟ اب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہوں؟ چلو سراج، اس گھٹیا شخص نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ اس نے خوشی سے اپنے ساتھ کھڑے شخص کا بازو تھاما، جو خود حیران نگاہوں سے رمضان کو دیکھ رہا تھا۔ اب میں تم سے شادی کرنے کے لیے بالکل آزاد ہوں، وہ خوشی سے کہہ رہی تھی، جبکہ سراج کے چہرے پر پریشانی سی پھیلتی جا رہی تھی۔ اس نے اچانک ایک زوردار جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ چل پرے ہٹ غلیظ عورت، تجھ جیسی عورتوں سے کون شادی کرتا ہے؟ میری بیوی نیک اور پارسا عورت ہے، ہمارے خاندان کی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی، اور تجھ جیسی عورتیں تو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسرے مردوں کو گھر بلاتی ہیں۔ میں تجھ جیسی عورت سے شادی کیوں کروں گا؟ میں تو صرف دل لگی کر رہا تھا، دور ہٹ مجھ سے۔ فرحت کو دور دھکیلتا ہوا سراج گھر سے باہر نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ فرحت کے اوپر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ رمضان نے اسے طلاق دے دی تھی اور اس کا عاشق اسے لے جانے کو تیار نہ تھا۔ راشد سے وہ 2 دن پہلے ہی شادی کا پوچھ چکی تھی، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا تھا کہ اس کی شادی کہیں اور طے ہو گئی ہے۔ وہ نہ گھر کی رہی تھی نہ گھاٹ کی۔ رمضان انگلی سے اسے گھر سے باہر نکل جانے کا کہہ رہا تھا۔ فرحت پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ لیا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ جو مرد اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتے تھے، در حقیقت وہ تو صرف اسے وقت گزاری کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس کی اصل قدر کرنے والا تو صرف رمضان تھا، جسے خود اس نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔